أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین کرام، الحمدللہ یہ تربیتی پروگرام کی ہماری دوسری نشست ہے. پہلی نشست مسجد عمر فاروق میں ہو چکی ہے. آج کی یہ دوسری نشست، پچھلے جو نشست تھی اس کا موضوع تھا دین کیا ہے. دین کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی. اس میں شریعت، مذہب، اسلام، ایمان، احسان، ان سارے الفاظ کے معنی اور مفہوم کو ہم نے سمجھا تھا کہ ہمارے دین میں ان الفاظ کی کیا قدر و قیمت ہے، ان کے کیا معنی ہیں، کیا مفاہیم ہیں. بلا تاخیر آج کے اس درس کا موضوع بھی ہم واضح کر دیتے ہیں. آج کے درس کا موضوع ہے اللہ کے اوپر ایمان. اللہ کے اوپر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے ایمانیات میں یہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں آمنت باللہ. ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں ہم کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. تو سب سے پہلا اس کے اندر رکن کیا ہے؟ 6 ارکان میں سے ایمان باللہ ہے. ایمان باللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کی وضاحت سے پہلے ایک دو حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے، چلتا ہے، علم کی تلاش میں، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، راستے کو طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. لہٰذا آپ لوگ یہاں پر جو تشریف لائے ہیں، اس کا بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے رب کی نگاہ میں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ سیاحین للملائکۃ فی الارض. اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گشت لگاتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں. یلتمسون مجالس الذکر، ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں. اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، اللہ کا تذکرہ کہاں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کہاں افہام و تفہیم ہو رہی ہے. صرف اسی کام کے لیے متعین ہے کہ اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو تلاش کریں. جیسے ہی وہ پا جاتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، آ جاؤ، ہلموا الی حاجاتکم، آ جاؤ اپنی ضرورت کی طرف، اپنی حاجت کی طرف، جس کے لیے تم زمین میں سیر کر رہے تھے. آ جاؤ، مجلس مل گئی ہے، آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حفتہم الملائکہ، اس مجلس کو آ کر کے سارے فرشتے گھیر لیتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وذکر اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ
آسمانوں پر جو ہے ان کے سامنے کرتا ہے۔ یہ مجلس بڑی بابرکت ہیں۔ 15 دن کا پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 4 لوگ 10 لوگ آ کر کے بیٹھ کر کے سمجھ لیں اور بات کو سن لیا جائے۔ ایک مقصد کے تحت اس کو منعقد کیا گیا ہے اور وہ مقصد انشاءاللہ حاصل ہونا چاہیے۔ پریزنٹیشن اگر نہیں ہوگی، 15 دن کا جو آپ کو وقت دیا جا رہا ہے، ہر ہفتے بھی اس کام کو کیا جا سکتا تھا لیکن 15 دن کا کیا جا رہا ہے تاکہ اپنا وقت نکال لیا جائے۔ لیکن پچھلے نشست کے مقابلے میں آج دیکھیے ساری جگہ خالی ہے۔ دین سے دلچسپی کا یہی ہماری حالت ہے، اللہ رحم فرمائے۔ دیکھیے آج اللہ کے اوپر ایمان کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے اوپر ہم کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کا معنی کیا ہے، کیا مفہوم ہے اس کا، اس کو تھوڑا پیچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور پہلا سوال ہم یہ حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ موجود ہے۔ اللہ موجود ہے، اس سوال کا جواب لیں گے۔ کئی سوالات آپ کے سامنے آئیں گے اللہ رب العزت کے سلسلے میں یا توحید کے سلسلے میں۔ ہمارے جو خطاب ہوتے ہیں یا دروس ہوتے ہیں سب سے زیادہ الحمدللہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وہ چیزیں آپ کے سامنے ریپیٹ کرنے کی کوشش میں نہیں کروں گا جو ہم بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں اور افہام و تفہیم کے لیے عوام تک پہنچاتے ہیں۔ اس مجلس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی تربیت، آپ کی اصلاح، آپ کی دینی تعلیم اور علم اس کا ایک ایسا سسٹمیٹک ہونا چاہیے۔ اللہ موجود ہے۔ شریعت کے دلائل ہم بہت سارے دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ہے، پچھلی کتابوں میں اللہ کا تذکرہ موجود ہے، انبیاء نے اللہ کی طرف بلایا ہے۔ لیکن کیا ہمارے پاس ایسا کوئی دلیل ہے؟ مت دلیل علی ذالک، اللہ موجود ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل، ایک ایسی دلیل جس کو ہم سمجھ کر کے ایک غیر مسلم کو بھی مطمئن کر سکیں اور اس کو بتا سکیں کہ اللہ ہے۔ ایک ایسے شخص کو جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو ہم بتا سکیں کہ اللہ ہے، دلیل کے ساتھ اس کو سمجھا سکیں۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ موجود ہے؟ عقلی دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ جب شام ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، چاروں طرف اندھیرا پھیل جاتا ہے، گھر کے اندر بھی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب گھر کے اندر روشنی لانے کے لیے آپ کو یا تو لائٹ کا سوئچ آن کرنا پڑے گا، لالٹین جلانی پڑے گی، موم بتی جلانی پڑے گی۔ روشنی کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اقدام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر اگر آپ لائٹ نہ آن کریں، سوئچ آن نہ کریں، آپ کے گھر میں روشنی نہیں آ سکتی ہے۔ لالٹین نہ جلائیں، آپ کے گھر میں روشنی نہیں آ سکتی۔ تو سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا سورج جو اس پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، منور کر رہا ہے، آخر اس کو جلانے والا اور اس کا بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ بھئی لائٹ ہے، اس کو بھی کسی نے بنایا ہے، لالٹین ہے، اس کو بھی کسی نے بنایا ہے، بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو چلانے والا بھی چاہیے۔ ایک چیز موجود ہے، روشنی کے لیے اس کو چلانے والا بھی ہونا چاہیے اور وہ چیز بھی موجود ہونی چاہیے۔ سورج موجود ہے اتنا بڑا جو ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، آخر اس کا بنانے والا کون ہے؟ آخر اس کی روشنی کو چلانے والا کون ہے اور روشن کرنے والا کون ہے؟ ہم اپنے گھروں کے اندر کھانا تیار کرتے ہیں، کھانا یوں ہی اپنے آپ تیار نہیں ہوتا۔ آگ میں جو لکڑی ہم جلاتے ہیں اور اسی طریقے سے جو سارا ساز و سامان ہے، گوشت ہے، ترکاری ہے، سبزی ہے، تیل ہے، یہ ساری چیزیں ہم لا کر کے رکھ دیں، کھانا تیار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو آگ پر پکایا نہ جائے اور اس کو آگ جلا کر کے پکایا نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب کھانا ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود کھانا تیار نہیں ہو سکتا تو جو آٹا ہے وہ کہاں سے آیا، لکڑی کہاں سے آئی اور یہ ترکاریاں سبزیاں کہاں سے آئی، یہ اپنے آپ کیسے بن گئی؟
آپ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ بغیر پکائے ہوئے کھانا تیار ہو جائے تو پھر جو سامان اس میں لگ رہا ہے وہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اب کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ بھئی سورج کو روشن کرنے والا اللہ ہی ہے، ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سوال کرے آپ سے کہ بھئی جس ذات کو ہم نے دیکھا ہی نہیں اس کے اوپر یقین کیسے کریں؟ بھئی اس کو مانیں کیسے؟ اس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بغیر دیکھے ہم اس پر یقین کرتے ہیں۔ یہ پین ہے جس سے ہم لکھتے ہیں، اس کو کس نے بنایا؟ اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ کس نے بنایا اس کو؟ یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے کاغذ کو کس نے بنایا؟ اس کو دیکھا ہم نے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اس کے بنانے والا ہے کوئی، پین بنانے والا ہے کوئی، اگرچہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا ہے۔ ہم جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ لباس ہمارا، اس کو بنانے والا ہے کوئی، اس کے سوت کاٹنے والا، سینے والا، مشین، سلائی، ان سب کا بنانے والا کوئی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بنانے والا ہے لیکن ہم نے نہیں دیکھا، پھر بھی ہم یقین کرتے ہیں کہ ان کا بنانے والا ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم کائنات پر نگاہ ڈالتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، زمین، آسمان، ستارے، سیارے، چرند، پرند، نباتات، جمادات، درخت، پھول، پھل، یہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ آخر ان کو کس نے بنایا؟ اگر ہم نے اس کو نہیں دیکھا تو ہم بہت ساری چیزوں کو ایسے مانتے ہیں جن کو ہم نے بنانے والے کو نہیں دیکھا، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کا بنانے والا ہے کوئی نہ کوئی۔ لہٰذا یہ اس بات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے جو ساری کائنات کی یہ چیزوں کو اس نے بنایا ہوا ہے۔ ہماری عقل اس بات کو کہتی ہے۔ اب سوال یہ کہ آدمی اگر کوئی کہے کہ اللہ، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے ان ساری چیزوں کو بنانے والا، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا کیا جواب ہوگا کہ اللہ ہی تعالیٰ ہی ہے بنانے والا؟ تو آپ یہ دیکھیں، پوری دنیا کا سروے کریں، دیکھیں یہودی، عیسائی، مسلمان، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، اپنا مالک اور خالق مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے ان دونوں مذاہب کے اندر، شریعتوں کے اندر کیا ہوا؟ بگاڑ ہوا اور انتشار ہوا، لوگ بھٹک گئے، انہوں نے اپنی طرف سے اضافے کر لیے، لیکن اللہ رب العزت کو خالق اور مالک مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کو اتنی بڑی تعداد ماننے والی ہو سوائے اللہ کے۔ ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نہیں ہے تو اس کے مقابل میں کون ہے وہ ذات جو ان سارے کائنات کو چلا رہی ہے؟ اس کا نام بتائیں، کوئی بھی نام نہیں آ پائے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے طبقہ مانتا ہے اللہ کو خالق اور مالک، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے، تو پورا سسٹم اللہ تعالیٰ کا اس کے سامنے ہم رکھ سکتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے، قرآن مقدس کے حوالے سے یا دین اسلام کے حوالے سے ہم اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ موجود ہے اور اللہ ہی یہ ساری چیزوں کو چلا رہا ہے، اور اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تنہا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے جی؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ صرف اللہ ہی اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا ہے؟ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ایک سربراہ ہوتا ہے، اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، اسی طریقے سے کسی بھی کمپنی کا ایک سپروائزر ہوتا ہے، چیئرمین ہوتا ہے، جس کے انڈر میں سارے لوگ کام کرتے ہیں، ایک اس کا اصل ہوتا ہے۔ اور اگر سب کو سیم پاور کئی لوگوں کو دے دی جائے تو وہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی انسٹیٹیوشن اور کوئی بھی کمپنی چل نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے ہزاروں سال برسہ برس سے انسان کو اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے، یہ نظام چل رہا ہے بغیر کسی گڑبڑی کے، بغیر کسی اختلاف کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے علاوہ اس کائنات میں، زمین و آسمان کے اندر کوئی دوسرا معبود ہوتا
تو زمین کے اندر فساد مچ جاتا، کائنات کا کوئی سسٹم چل ہی نہیں سکتا تھا۔ لو کان معه آلہۃ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہوتا ہے اس کائنات میں تو وہ دوسرا ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتا، ایک دوسرے پر حملہ کرتا اور اس پر غالب ہونے کی کوشش کرتا۔ دو ہوتے تو ایک کہتا بھائی رات ہوگی، دوسرا کہتا دن ہوتا، ایک کہتا کہ صبح ہونی چاہیے اور ایک کہتا کہ شام ہونی چاہیے۔ لیکن ایسا ہے کیا؟ جب سے ہم نے دیکھا ہے اور انسانوں کا مشاہدہ اس بات کو بتا رہا ہے، سورج اپنے ہی ٹائم پر نکلنا ہے اس کو اور روشنی بکھیرنا ہے، دن اور رات کا آنا جانا، اتنا سسٹمیٹک جو نظام چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہی ہے، اللہ موجود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں جاننا ہوگا۔ اب یہ ایسے باتیں ہیں جن کو آپ کسی بھی غیر مسلم کے سامنے بھی رکھ کر کے سمجھا سکتے ہیں، اللہ کے وجود کو اس کو پہنچا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس طریقے سے ہے۔ یہ عقل اس بات کو کہتی ہے۔ اللہ موجود ہے، اس بات کو ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ، لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں اللہ کا معنی کیا ہے، بتا سکتا ہے کوئی لفظ اللہ کا معنی؟ جی خدا، جی اور کوئی؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ لفظ اللہ کی میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ کیونکہ میں نے بتایا آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ الہ، اب پھر الہ کی بھی ڈیفینیشن پھر کرنی پڑے گی، الہ کون؟ معبود کی بھی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں میں نے کہا صحیح ہیں، لیکن الفاظ کا معنی نہیں ہے۔ اللہ معلوہ، اس سے نکلا ہوا معلوہ، اس کا معنی یہ ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کی طرف انسان کھنچ کر کے چلا جائے، اپنی حاجتیں اس کے سامنے اور اپنی ضرورتیں رکھے، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھے، اپنی مشکلات اس کے سامنے رکھے، پریشانیاں مشکلات آنے پر اس سے مدد کا سوال کرے۔ اللہ وہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا واحد نام ہے جو اس کائنات میں کسی کا نام آج سے ہوا ہی نہیں، کہیں پر بھی آپ دیکھیں، یہ اللہ کا ایسا ذاتی نام ہے، یہ نام کسی کا نہیں ہوا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کا معنی ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہو اللہ کے بارے میں؟ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے اس کا مشاہدہ ضروری ہوتا ہے، آدمی دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے اس کو، تب اس کے بارے میں معرفت حاصل کرتا ہے۔ یا یہ کہ کسی مثال کے ذریعے سے تشبیہ اس کو دے دی جائے، کسی چیز سے تشبیہ دے دی جائے، تشبیہ دے دی جائے۔ مان لیجئے آپ کو کوئی چیز سمجھانا ہے، آپ نے نہیں دیکھی ہے لیکن کوئی اگزامپل آپ نے دے دیا کہ وہ چیز ایسی ہے، تب آپ اگزامپل سے اس چیز تک پہنچ سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یا تو اس کا مشاہدہ ضروری ہے، دیکھا جانا ضروری ہے، یا اس کے لیے مشابہ قرار دیا جائے، مثال اگزامپل دے دیا جائے۔ تو دیکھیے دونوں چیزیں اللہ رب العزت کے سلسلے میں صحیح نہیں ہیں، دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کوئی نہیں کر سکتا، آج تک کسی نے نہیں کیا۔ صرف جنت کے اندر مومنین مشاہدہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا، اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجلی فرمائی جو پہاڑ کے اوپر ریزہ ریزہ ہوتا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے، جس بات کا ثبوت ہے کہ رب العالمین کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جب ہم دیکھ نہیں سکتے تو اس کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ کیسے معرفت حاصل کریں گے؟ دو ہی طریقے سے معرفت حاصل ہو سکتی ہے، یا تو اس کو دیکھ کر کے، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، اللہ رب العزت کا فرمان ہے اس کو نگاہیں کبھی بھی نہیں پا سکتی، پہنچ ہی نہیں سکتی نگاہیں اس تک، نگاہیں اس تک نہیں پہنچ سکتی، اس کو نگاہیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ دوسری چیز، ہم مشابہ بھی اللہ کو قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء،
کیونکہ کوئی بھی چیز اس جیسی ہے ہی نہیں تو ہم اس کا ایگزامپل دے سکیں یا مشابہ قرار دے سکیں. اس کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے, اس کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اب آخر اس کو جانیں گے کیسے؟ دیکھیے, اللہ رب العزت کو جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے, اس کی ذات کو پہچاننے کے لیے, صرف اس کی ذات کو, ابھی صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہی فوکس کر رہے ہیں, کچھ بھی ادھر ادھر آپ کو نہیں بتا رہے. اللہ رب العزت کو جاننے کے لیے دیکھیے توحید کا اصل معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی کیا ہے؟ لفظ توحید بتائیں گے؟ توحید کا معنی, توحید, ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر, بالکل صحیح آنسر ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, ایک ماننا یہ توحید ہے. اللہ کو ایک ماننا. اب سوال یہ ہے کس چیز میں ایک ماننا؟ اللہ کو ایک ماننا کس چیز میں؟ اس کی اسی لیے تین توحید کی تین قسمیں کی جاتی ہیں. بہت آسان جو قسمیں جو کی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ڈفرینٹ بھی لوگوں نے کی ہیں لیکن سب کا معنی مفہوم وہی پہنچتا ہے جا کر کے. ایک توحید ذات, توحید ذات, توحید صفات, توحید عبادت. یہ توحید کی تین قسمیں آپ کے سامنے ہو گئی ہیں. کبھی توحید کی جو قسمیں کی جاتی ہیں توحید ربوبیہ, کبھی تین قسمیں اس طرح کی جاتی ہیں توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. اس طریقے سے بھی تقسیم آتی ہے. تو توحید ربوبیت اس میں اصل میں جو صفات کا ہے, توحید ربوبیت کو اسی کے اندر شامل کر دیا گیا, اور توحید الوہیت توحید عبادت کو کہہ دیا گیا. توحید ذات اس کو اسماء کے اندر شامل کر لیا گیا. توحید کی تین قسمیں کی جاتی ہیں اس بات کو جاننے کے لیے کہ اللہ کو ایک جاننا, ایک ماننا, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. لیکن قسمیں اس کی تین کی جاتی ہیں. اللہ کی ذات تو ایک ہی ہے, تو ایک ہی قسم ہونا چاہیے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تین قسمیں اس کی کیوں کی جاتی ہیں؟ توحید کی اللہ کو ایک ماننا, ایک ہی قسم ہونی چاہیے, لیکن تین تین قسمیں کیوں ہے؟ اللہ کی توحید کو سمجھانے کے لیے. در حقیقت یہ سب ایک ہی ہوگا. توحید ذات یعنی اللہ تعالیٰ کو, توحید کا معنی ہم سمجھ چکے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا. توحید ذات کا مطلب ہو گیا اللہ کی ذات میں اس کو اکیلا ماننا, اللہ کی ذات میں اس کو اکیلا ماننا. توحید صفات اللہ کی توحید میں, اس کی صفات میں اس کو اکیلا ماننا, اللہ کی صفات میں اس کو اکیلا ماننا. توحید عبادت اللہ کی عبادت میں اس کو اکیلا اور تنہا ماننا. اس کے مقابل میں شرک آتا ہے. توحید ذات, توحید اسماء و صفات, توحید عبادت, اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے. توحید ذات کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ایک حدیث سے اس کی وضاحت تھوڑی سی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا تو بہت سارے سوالات لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے, اللہ کے سلسلے میں, دین کے سلسلے میں, اور اس کی تفہیم کے سلسلے میں. کچھ اعتراضات بھی کیے گئے. اس میں سے کچھ لوگوں نے سوال یہ کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں, اس کا نسب نامہ کیا ہے؟ انسب لنا ربک, اپنے رب کا نسب نامہ تو بتاؤ, آخر اس کی ذات کیا ہے, وہ کون ہے, اس کو پہلے آپ بتائیے کون ہے.
اپنے رب کو تو سمجھائیے، ڈسکرائب کریے، آخر اس کی جو ہے اس کو پھیلا کر کے بتائیں، آخر وہ ہے کون، اس کی ذات کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے جو سوال کیا، اس سوال کے جواب میں کیا آیا تھا؟ سورہ اخلاص سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو اس سوال کے جواب کے طور پر نازل فرمایا، اور اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ کا نسب نامہ کیا ہے۔ نسب نامے میں ہوتا کیا ہے؟ نسب نامہ ایک انسان کا بھی ہوتا ہے، تو نسب نامے میں کیا ہوتا ہے؟ پوچھا جاتا ہے کہ بھی فلاں ہے، فلاں کے والد، ان کے والد بھی کیا ہے ان کا آگے تک یہ کس کی اولاد، اور اولاد کی اولاد کیسے بنتی چلی جا رہی ہے، اور نیچے بھی کیسے۔ تو انہوں نے یہی پوچھا نسب نامہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا ہے، اپنی ذات کا کیا کرایا ہے، وہ توحید بالذات کے حوالے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ توحید بالذات، توحید ذات، ذات کے سلسلے میں اللہ کو ایک ماننا، اس کا اللہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ ایک باریکی کی بات آپ سمجھ لیجیے، احد اور واحد دو لفظ ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ واحد کا واحد ہے تو ایک ہے، اس کے بعد دو ہے، تین ہے۔ واحد کا مطلب ایک، اور احد کا مطلب اکیلا اور تنہا۔ دونوں میں فرق کیا ہو رہا ہے؟ واحد کا مطلب ایک، اور احد کا مطلب تنہا، اکیلا۔ لوگوں نے پوچھا نسب نامہ کیا ہے رب العالمین کا، جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کا نسب نامہ کیا ہے؟ کہا کہ هو اللہ احد، وہ تنہا ہے، تنہا ہے بالکل۔ ہم کہتے ہیں تنہا، اس لفظ کی گہرائی آپ سمجھیں، تنہا ہے۔ اب اس تنہائی کو تنہا کس طریقے سے ہے رب العالمین، اس کو سمجھایا گیا آگے آیت میں کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا پہلا تعارف اس لحاظ سے کرایا گیا کہ وہ احد ہے، یعنی تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، یکتا، اکیلا۔ دوسری صفت اللہ کی آ رہی ہے الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ الصمد، ہاں اس کا تو معنی پوچھ لینا چاہیے مجھے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ بے نیاز ہے، یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے قرآن مقدس کے جو تراجم کی گئے اس میں اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگ پڑھ تو جاتے بے نیاز ہے جی، اب نیاز اور بے نیاز کا مطلب، ہاں ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ صحیح بتا رہے ہیں۔ ایسی ذات جیسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، ہر چیز ہاں۔ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ تعارف ہے رب کا، اور اتنا زبردست تعارف ہے کہ ثلث قرآن کا درجہ رکھتی ہے سورہ، اتنا زبردست رب العالمین تعارف کرایا ہے۔ اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی تنہا ہے تو سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی ہیں؟ تنہا کوئی انسان کیسے جی سکتا ہے اور کیسے اپنے وجود کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ بھائی کسی انسان کی ضرورت نہ پڑے تو تنہا جو ہوتا ہے اس کو سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، غذا بھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہا گیا اللہ الصمد، وہ تنہا، ایسا تنہا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بھی تنہائی کو اپنی ختم کرنے کے لیے کسی کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی، کسی بھی شے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تو کوئی کہے بھائی میں اپنے والد کا یا تنہا انسان، میں تنہا ہوں اولاد ہوں، اور یہ کہ بھائی مجھے بھی ضرورت نہیں پڑتی، بیمار ہو گیا تو اس کو بہت ساری چیزیں اس ٹائپ کی لوگ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو جو اللہ کا تعارف ہے ایک ایک آیت کر کے سب کو چھانٹتا چلا جا رہا ہے۔ هو اللہ احد، اللہ الصمد،
تیسری چیز آ رہی ہے لم یلد ولم یولد، اور چوتھی چیز لم یلد ولم یولد۔ لم یلد کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب سارے اوپر سے سسٹم ختم ہو گئے، باپ دادا لکڑ دادا فلاں، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ کسی سے نکلا نہیں ہے، کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اوپر سے بھی ختم، نیچے سے بھی ختم ہوا نا بھائی۔ ایک انسان ہے، اس کے باپ دادا بھی ہیں، نیچے بچے بھی، پودے پر ہوتے بھی۔ تو کہا گیا کہ نہ تو وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ چار چیزیں ہو گئی۔ پانچویں چیز وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے کف کا معنی کیا ہے؟ برابر میں آنا۔ برابر میں آنے میں تو کفواً احد، یعنی کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کسی کی پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے برابر میں آ سکے۔ اس کے برابر میں نہ تو طاقت میں، نہ قوت میں، نہ علم میں، نہ سماع و بصارت میں، نہ دیکھنے میں، کسی بھی چیز میں برابر ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کسی بھی چیز میں برابر نہیں۔ پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کرایا، اپنی ذات کا تعارف کرایا۔ یہ توحید ذات ہے۔ توحید ذات کیا ہے؟ یہ سورہ اخلاص ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ توحید ذات ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب یہاں پر آپ آ جائیے، جب آپ نے لفظ توحید جوڑ دیا اس کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات میں اب کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے اپنی ذات میں۔ اور تنہا کیسا ہے؟ جو اس سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے اس کو واضح فرمایا ہے کہ وہ تنہا ہے، بے نیاز ہے، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ توحید ذات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم رب العالمین کو اتنا ہی سمجھ پائے ہیں، ہے نا؟ اور اتنا علم کافی نہیں ہے، کافی ہے، اتنا علم کافی نہیں ہے۔ توحید ذات کے سلسلے میں اللہ نے جو تعارف کرایا ہے اپنی ذات کا، وہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اور واضح کیا۔ دیکھیے، پہلی چیز میں نے بتا دی، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں۔ جب دیکھا نہیں تو کیسے جان سکتے ہم اس کو؟ نہیں جان سکتے جب تک کہ دیکھنا نہیں۔ اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا مشاہدہ نہ کر لیں۔ اور کیا یہ ہے کہ مشاہدہ نہ کر سکیں تو کوئی ہمارے سامنے اگزامپل رکھ دیا جائے، اگزامپل کو دیکھ کر کے ہم اس کو سمجھ لیں، اگزامپل بھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، رب کی ذات کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ ایمان باللہ جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ پر جب ایمان لائے تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو کس معنی میں ہم مانتے ہیں، کس معنی میں ہم نے رب کو پہچانا ہے۔ اس لیے توحید ذات کے بعد توحید صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی توحید صفات ہے۔ اور اس توحید صفات کے بارے میں اس میں ایک اور لفظ جوڑ لیجیے، اسماء و صفات، کیونکہ ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو بھی میں آپ کو بتاؤں۔ توحید اسماء و صفات یہ توحید کی دوسری قسم ہے، یعنی اللہ کی توحید کو ہم اس اعتبار سے بھی سمجھتے ہیں۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، بہت اچھے سے معلوم ہونا چاہیے۔
جی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، بہت ساری صفات ہیں. اللہ کے بہت سارے نام ہیں، بہت ساری صفات ہیں. یہی نام اور صفات اللہ کی ذات کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اس کی ذات کو بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے. یہ اس کی جو توحید اسماء و صفات ہے، یہ اللہ کے بارے میں کھول دیتا ہے خزانے کو. اور یہ ایسی چیز ہے. اب اسماء و صفات، اللہ کے بہت سارے نام ہیں اور اللہ کی بہت ساری صفات ہیں. یہ پتہ کیسے چلیں گی؟ کیونکہ کسی نے بھی رب کو دیکھا نہیں اور کوئی اس کے جیسا نہیں. تب اس کے ناموں کو کون بتائے گا؟ اس کی صفات کو کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ خود بتائے گا، اپنے نام کو خود بتائے گا، یا اس کا رسول بتائے گا، وہ بھی اللہ کے بتانے پر بتائے گا. اللہ کے بتانے پر بتائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام اور صفات کو جاننے کا سورس صرف رب العالمین ہے اور اس کے نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے جانے پر ہی بتاتے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو آپ بتاتے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے، وہی بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اس کا اشارہ فرماتا ہے یا وحی کرتا ہے یا الہام کرتا ہے. تو توحید اللہ کے ناموں کو اور صفات کو جاننے کا سب سے بہترین اور سب سے جاننے کا واحد ذریعہ صرف رب کی ذات ہے یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اور سنت، قرآن اور سنت. اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے سلسلے میں قرآن مقدس کے اندر ایک خاصیت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے ناموں کی خاصیت کیا ہے، خصوصیت کیا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور اتنی خوبصورتی، غایت درجے کی خوبصورتی، ایسی خوبصورتی جو کسی کے اندر نہ ہو، وہ اللہ رب العزت کے ناموں کے اندر ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. بہترین نام ہے اللہ رب العالمین کے. اس لیے انا الدہر، دہر ایک تھوڑا سا اعتراض اس پر ہو سکتا ہے. دہر قرآن حدیث کے اندر آیا ہے کہ قدسی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرما رہے انا الدہر، میں زمانہ ہوں. تو اس کا مطلب اللہ نے کہا میں زمانہ ہوں، تو کیا دہر اللہ کا نام ہے؟ نہیں، دہر اللہ کا نام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر وہ خوبی اور وہ حسن نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے ناموں کے اندر ہے. اس لیے اس کا معنی کیا ہے؟ انا الدہر کا میں دہر ہوں. بیَدِ الْأَمْرِ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. یعنی میں دہر کو یا آسمان و زمین کے نظام کو چلانے والا ہوں. دہر سے مراد میں چلانے والا ہوں، تو میرے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلی چیز اسماء و صفات کے زمرے میں یہ آ رہی ہے کہ اللہ کے نام خوبصورت ہے، بہترین ہے. اللہ کے ناموں سے بہتر کسی کا نام نہیں. دوسری چیز یہ جس کے اوپر میں سوال بھی کرنے لگا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ How many names of Allah؟ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ بہت جلدی سے بتائیے کتنے نام ہیں اللہ کے؟ دیکھو ایک بچے نے بتایا 99، بتایا نہیں بتایا؟ کتنے ہیں نام؟ 99. دیکھو بچوں نے بتایا 99، باقی بڑوں نے 99 نہیں بتایا. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی بچوں نے سب نے 99 بتایا. ہاں، کیونکہ بچے جہاں سے گزرے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ یسرنا القرآن، جو قاعدہ انہوں نے پڑھا ہے اس میں بہت سارے خرافات بھی ہیں. یسرنا القرآن میں اللہ تعالیٰ کے نام کتنے دیے گئے ہیں؟ 99 نام، 99 دیے گئے نا. چلیے اس بات کو تھوڑا سا اور مضبوط کر دوں میں، ان بچوں کی بات کو اور مضبوط کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، ان للہ اسماء 99. اللہ تعالیٰ کے
99 نام ہیں فمن احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کو یاد کیا، ضبط کیا، وہ جنت میں داخل ہو۔ بھئی بچے جیت گئے، بچہ پارٹی جیت گئی ہے یہاں پر۔ اللہ کے 99 نام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اس میں تفصیل نہیں ہے کہ 99 نام کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت کے اندر ناموں کا بھی ذکر ہے، اور جو ناموں کا ذکر ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے وہی نام یہ سنن قرآن میں لکھے ہوئے ہیں جو بچوں نے پڑھے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ابن ماجہ ترمذی کی روایت صحیح نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں جو روایت آ گئی کہ 99 اللہ کے نام ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جی یہ پکی بات ہے۔ جس نے ان کو ضبط کیا، حفظ کیا اور اس کی معنی مطالب کو سمجھ کر کے عمل کیا، اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے۔ لیکن جو نام ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت کے حوالے سے آ رہے ہیں، تفسیر جو آ رہی ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ چلیے آدھا کام ہوا بچوں تمہارا، لیکن یہ بات تو پکی آپ نے فرمائی ہے کہ 99 ناموں کا ذکر کیا اور ان کو ضبط کرنے والے، یاد کرنے والے کو جنت کی بشارت آپ نے سنائی ہے۔ تب ان دونوں میں کیا، دیکھیے ناموں کی جو تفصیل ہے اور 99 ہے، کیا 99 ہی ہے واقعی میں؟ اب آپ لوگ کا تھوڑا سا ساتھ اور آپ لوگ کو جو ہے تھوڑا فیور ملے گا بچوں کے مقابل میں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام حدیث میں نے سنا دی ہے۔ ایک حدیث اور جو دعا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت پیاری دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے ان ناموں کے ذریعے جس کو تو نے اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے، یا کسی کتاب میں نازل کیا ہے، کسی بھی کتاب میں اللہ تو نے نازل کیا ہے، توریت انجیل زبور یا کوئی بھی کتاب، اس میں بھی اگر تو نے لکھا ہے تو اللہ اس نام کے حوالے سے، وسیلے سے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ او علمتہ احدا من خلقک، اپنی مخلوق میں سے اللہ تو نے کسی کو بھی سکھایا ہو۔ اللہ کی مخلوق چھوٹی موٹی ہے، اللہ ہم کتنی سے مخلوقات کو جانتے ہیں، بے شمار انگنت اللہ کی مخلوق ہے۔ دعا میں کہنے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تیرے ہر اس نام سے ہم مانگتے ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیا، کبھی بھی سکھا دیا، اس نام سے اللہ سوال کرتے ہیں۔ اور استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یہی ٹکڑا ہے جو آپ کے اور بچوں کے درمیان قربت کو قریب کرے گا۔ اور استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ اور اس ہر اس نام سے جن کو تو نے اپنے پاس غیب میں چھپا کر کے رکھا ہے۔ اب 99 کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی اللہ نے جو غیب میں رکھے کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے وہ غیب میں جو رکھے، ارے وہ تو بتائے بھی نہیں ہے، وہ تو قرآن و سنت میں بھی نہیں ہے، تبھی تو علم غیب کے اندر آئے اللہ کے۔ تو ان ناموں سے بھی اللہ اکبر، کیا دعا ہے، ہر اس نام سے جو تو نے اپنے لیے خاص کیا ہے، چاہے کسی بھی کتاب میں نازل کیا ہو، چاہے مخلوق میں کسی کو بھی سکھایا ہو، اور یا اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہو اللہ، اس سے بھی اللہ تیرے نام سے میں سوال کرتا ہوں۔ آگے آپ اپنا سوال رکھیے، الحمدللہ کیا اس سوال کی برکت ہوگی جو آپ اس کو آگے سوال اللہ سے کرنے والے، مانگنے والے، کیا اس کا اندازہ ہوگا۔ تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے پاس تمہیں غیب میں ناموں کو رکھا ہوا ہے اللہ ان سے بھی ہم سوال کرتے ہیں، تو غیب والے تو نام ہمیں نہیں معلوم، لہٰذا درست بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں، کوئی شمار نہیں ہے اس کا، کوئی شمار نہیں۔ پھر 99 کا چکر کیا ہے، یہ بھی تو سمجھنا پڑے گا، 99 کا کیا معاملہ ہے؟ تو 99 کا معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہیں ان میں سے 99 نام آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن 99 نام اللہ کے ایسے ہیں جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں،
جو نام قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں انہی میں سے 99 نام ہیں، انہی میں سے 99 نام ہیں، کیونکہ آگے کہا جا رہا ہے جس نے یاد کیا، ارے بھائی پتا ہوا تو بھی تو یاد کریں گے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نام 99 آئے ہوئے ہیں، قرآن اور سنت میں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا صحیح روایت کے مطابق ان کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ 99 نام ہیں اللہ کے، لیکن ان سارے ناموں میں سے وہ 99 ہیں، گویا کہ بہت سارے ناموں میں سے اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نام بھی ان کے ذریعے سے۔ اب اس میں سے اب آپ کے لیے اب آپ کہیں کہ بھئی ہم کیا کریں؟ بھئی ہم اگر اللہ کے 99 نام یاد کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ کہاں سے یاد کریں؟ تو قرآن مجید کے اندر یا حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، قرآن میں جو نام اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے ہیں ان ناموں کو آپ سلیکٹ کر لیجئے، 99 کر لیجئے، لوگوں نے کیے، مفسرین نے اور جو کتابوں کو لکھنے والے ہیں انہوں نے ان 99 نام جو اصل قرآن میں لکھے ہیں ان کے علاوہ انہوں نے ان ناموں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اور ڈھونڈا ہے، لکھا ہے جو قرآن و سنت میں آئے ہوئے ہیں ان ناموں کو، اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہے وہ، یا ان ناموں میں سے بھی شاید ایک آدھ نام ہو، تو وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں جن میں سے 99 نام بھی ہیں جو اس میں قرآن پڑھتے ہیں۔ اچھا ایک جو میں کہہ رہا تھا اس میں خرافات بھی ہے جو قاعدہ چھپتا ہے اس میں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 99 نام اللہ کے، اسی کے جسٹ بعد 99 نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ارے بھائی یہ کہاں سے آ گئے؟ اور آپ حیرت کریں گے جو نام اللہ کے لیے خاص ہیں وہ نام اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، وہی نام جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ نام ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لسٹ میں لکھے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ کون کون سے؟ اول، آخر، ظاہر، باطن، یہ نام اللہ تعالیٰ سورہ حدید کے اندر ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ کے یہ نام اول و آخر، ظاہر و باطن، یہ نام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھے ہوئے، جب واقعاتی نہیں تو کیا ہے بھائی؟ اول کس حساب سے؟ اول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات بھی اول ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اول ہے۔ ارے بھائی نبی بھی اگر آپ مانیں گے تب بھی آپ آخری نبی ہیں، پہلے تو نبی بھی نہیں ہے، کیسے اول ہو گئے؟ کیسے اول ہو گئے؟ جو نام اللہ کے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ساری چیز اپنی خرافات لوگوں نے اپنی طرف سے لکھی، ایسے نام لکھو جو اللہ رب العزت کے لیے ہے، وہی نام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ایک چیز ہمارے یہاں کلیئر ہو رہی ہے، اللہ کے بہترین نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ بہت سارے نام ہیں۔ تیسری چیز یہ اس میں آ بھی چکی ہے کہ اللہ کے نام وہی ہیں جو قرآن و سنت میں آئے ہیں، ہم اپنی عقل سے، دماغ سے اللہ کے ناموں کو فٹ نہیں کر سکتے، کسی بھی نام کو اپنی طرف سے اللہ کے لیے نہیں دے سکتے کہ یہ بھائی اللہ کا نام ہے، اپنی طرف سے آپ نہیں دے سکتے۔ اب جو ایک لفظ آیا خدا اللہ کی طرف، میں نے جو پوچھا اللہ کا مطلب، تو ایک معنی یہ آیا کہ اللہ کا معنی خدا، آپ دیکھیں نہ قرآن میں موجود نہ سنت میں موجود ہے یہ لفظ خدا، کہیں نہیں۔ ہاں یہ ایسا چلن ہو گیا اردو میں اس لفظ کو استعمال اردو والوں نے بہت استعمال کیا، اردو میں ایسا چلن ہو گیا، پڑھے غیر پڑھے لکھے گا، پڑھے لکھے بھی صاحب لکھے پڑھے اس کو، لیکن اللہ کا نام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نام کے لیے شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں ہو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کے ناموں کو جی۔ اب جب اس نے خدا بتایا ہی نہیں تو آپ کو کیسے معلوم ہو گیا خدا اس کا نام ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے پرہیز ہونا چاہیے، کیونکہ ناموں کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے ہی جان سکتے ہیں ہم۔ توحید اسماء و صفات، ناموں کے بارے میں ابھی آیا، اب صفات کا نمبر ہے۔ صفات، اللہ کی صفات، نام اور صفت میں کیا فرق ہے؟ بہت ڈیپلی پہنچ رہے ہیں، نام اور صفت میں کیا فرق ہے؟ جیسے اللہ کا نام آ گیا اور اللہ کی صفت آ گئی، اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب نے کچھ جو ہے الحمدللہ بتا دیا ہے، وہ سسٹمیٹک نہیں بتاؤں گا، اشارہ کر دیا ہے۔
نام اور صفت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے ایگزامپل سے آپ کو سمجھ آئے گا. ہاں تو یہ ہے کہ اس کی اچھائی بیان کی جائے گی اس کے نام کے ساتھ. ہاں ہاں صحیح. اب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایگزامپل آپ دے دیجیے نام اور صفت کا. اللہ کا نام بھی ہو اور صفت بھی. رحمان, ماشاء اللہ. اور کیا ہے یہ نام ہے یا صفت ہے؟ رحمان کیا ہے؟ رحمان کیا ہے؟ نام ہے یا صفت ہے؟ کنفیوز ہو گئے آپ لوگ. نام بھی ہے اور صفت بھی ہے. ہم تو رحمان پوچھ رہے ہیں, صرف رحمان پوچھ رہے ہیں. آپ کا جو سوال ہے اسی کا ایگزامپل بنا دوں. چلیے, جیسے مان لیے غفور رحیم ہے. غفور اور رحیم دو لفظ ہو گئے. غفور اور رحیم, ٹھیک ہے. اب یہ بتا دیجئے کیا ہے غفور اور رحیم کیا ہے؟ ہاں کیا ہوا؟ تو دونوں چیزیں آپ لوگ بول رہے ہیں نا, صفاتی بھی بول رہے ہیں, نام بھی بول رہے ہیں. اور میں ایک کرانا چاہتا ہوں, ذاتی نام صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. یہ صفت ہے. ہاں تبھی میں کہہ رہا ہوں کنفیوژن ہے, کنفیوژن بہت مضبوط والا ہے. اور وہ کنفیوژن انشاءاللہ آج دور کر لیجئے, کبھی کنفیوژن نہیں ہوئی ہے. نام اور صفت میں اللہ کی ذات میں تو آ گیا, نام اور صفت میں کنفیوز نہیں. غفور کا آپ کریے, غفور اللہ کا نام ہے. مغفرت معاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے. رحیم یہ اللہ کا نام ہے. رحمت اس کی صفت ہے. دونوں کو الگ الگ سمجھ لیجیے. سمیع اللہ کا نام ہے, سماعت سننا یہ اللہ کی صفت ہے. سمیع اللہ کا نام ہے, بصیر اللہ کا نام ہے, رحیم اللہ کا نام ہے. یہی تو بھائی صفاتی نام ہے اگرچہ, کیونکہ ذاتی نام تو ایک ہے اللہ کا. اللہ صفاتی نام ضرور ہے, لیکن آپ دونوں کو الگ کر کے سمجھیے اس کو. پہلے یہ نام ہو گیا, یہ صفت ہو گئی. سمیع سننے والا, اور سماعت سننا یہ اللہ کی صفت ہے. اس کے اندر بڑا اللہ رب العزت کی شان کے لائق اصل میں کیا ہے, یہ ساری چیزیں اللہ کی شان کے مطابق ہونی چاہیے, اور ہے شان کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. چلیے تھوڑا سا, کیونکہ وہ یہاں پر میں لے کے آیا پھر دوبارہ جانا پڑے گا. اللہ کی صفات, نام اور صفت کا فرق آپ سمجھ گئے. نام کیا ہے اور صفت کیا ہے. ذاتی نام کو کنفیوز بالکل نہیں ہوئی ہے, اللہ کا صرف ایک ذات نام ہے اللہ, ٹھیک ہے. اب صفاتی اسماء, صفاتی نام ہے اس کے, تو نام یہ ہوگے, صفت یہ ہوگی. دیکھنے والا نام, سمیع دیکھنا, سماعت کی صفت ہے. اللہ کے صفاتی ناموں کو اس کو سمجھ لیجئے. اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. دو قسموں کے ذریعے سے آپ سمجھیے. اللہ کے ناموں کی دو قسمیں ہیں. ایک ثبوتیہ ہے, ایک سلبیہ. ثبوتیہ سلبیہ سے پازیٹیو اور نگیٹو آپ سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پازیٹیو اور نگیٹو سمجھ سکتے ہیں. ثبوتیہ دو ہیں صفت اللہ کی, دو قسمیں صفات کی, ثبوتیہ اور سلبیہ.
قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کی صفات دو طریقے سے آئی ہیں. دو قسموں کا مطلب کیا ہے؟ دو طریقے سے آئی ہیں. کچھ ثبوتیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ صفت ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں کہ یہ اللہ کی صفات ہیں. جیسے علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، علم ہے، زندگی ہے. یہ اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہے. تو اللہ کی شان کے مطابق ان کو سمجھنا. اور سلبیہ نگیٹو یعنی کچھ صفات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے بچایا ہے، اپنے آپ کو نکالا ہے. اللہ کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ صفتیں نہیں ہیں اللہ کے اندر. کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے ایسی ذکر کی ہیں جو اس لیے ذکر کی گئی کہ یہ چیز اللہ میں نہیں ہے. ثبوتیہ میں یہ کہ اللہ کے اندر ہیں یہ صفاتیں، اور سلبیہ میں یہ کہ اللہ کے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں. تو دو ٹائپ کی ہو گئی. سلبیہ میں جیسے ظلم، لا یظلم ربک احدا، آپ کا رب ظلم نہیں کرتا. ظلم کرنا صفت ہے نا، یہ ایسی صفت ہے اللہ نے اپنی ذات کے لیے نفی کی ہے کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. جب آپ نفی کر رہے ہیں، اس کی منع کر رہے ہیں، ظلم سے اللہ کو خالی کر رہے ہیں، تو آپ کو جسٹ اپوزٹ اس کی جو صفت آئے گی اس کو اللہ کے لیے ثابت کرنا پڑے گا. تب آپ صحیح معنوں میں اس کا مطلب سمجھ پائیں گے. سلبیہ، مان لیجیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ تعلق سے ظلم کی نفی کی ہے، تو ظلم کی نفی کے اندر یہ شامل ہے. جب اللہ کی ذات کے لیے آپ اس کی نفی کر رہے ہیں تو اس کا اپوزٹ جسٹ عدل ہے، انصاف ہے، وہ اللہ کے لیے ثابت کریے. بہت ہی زبردست فرق اس سے ایک میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جو نام ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ صفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہمارے نام ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ صفت ہمارے اندر بھی موجود ہو. بہت ہی باریک بات آپ سمجھ لیجیے اس کو، بہت باریک بات. نام کے اندر کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ جو ہیں ان میں ضروری نہیں ہے کہ نام کے ساتھ اس کے اندر صفت ہو بھی. جیسے مان لیجیے میرا نام عادل ہے، عادل ہے میرا نام، بھائی عادل ہے، اچھا نام ہے، انصاف کرنے والا، لیکن نام کے ساتھ عدل کرنا ضروری نہیں ہے کہ میرے اندر ہو. بہت سے عادل نام رکھنے والے ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر، شرافت ہے اور شرافت کے اپوزٹ کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں. تو کیا ہے نا، اس میں نام کے اندر صفت ہمارے ناموں میں ہو سکتا ہے کہ نام تو ہو لیکن صفت وہ موجود نہ ہو. لیکن اللہ کا نام کوئی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے نام کے ساتھ وہ صفت موجود نہ ہو. بہت ہی گہری بات ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ لوگ کو اگر نقطہ سمجھ گئے تو. ثبوت یہ سلبیہ کے اندر اب جب نگیٹیوٹی آپ ثابت کر رہے ہیں، جیسے آپ نے اللہ کے لیے ثبوت یہ مان لیجیے رحیم کی صفت اللہ کے لیے آپ نے کہا اللہ کا نام رحیم ہے، تو اللہ کی رحمت اس کے اندر آپ بدرجہ عدم رب کی شان کے مطابق مانیں گے. ایسا نہیں کہ رحیم ہے لیکن رحمت اس کے ساتھ نہ ہو، ایسا نہیں رب کے ساتھ. یہاں پر جب ہم کسی کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، وما انا بظلام للعبید، اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اب ظلم کرنے کی جب نفی اللہ نے کی ہے تو اس کا اپوزٹ جو عدل ہے وہ اللہ کے لیے ثابت کریے، اللہ کے لیے ثابت کریے، تب وہ صفت صحیح معنوں میں آپ اس پر ایمان و یقین رکھ پائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ گئے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. اب دیکھیے ثبوتیہ جو ہے اس کی بھی دو قسمیں آ رہی ہیں، کیونکہ اللہ کو جاننے کا سب سے بڑا سورس اللہ کی صفات ہیں. اب صفات پھیلی ہوئی ہیں، قرآن مقدس کے اندر بار بار پڑھ رہے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے ذاتیہ اور دوسری فعلیہ.
میں بہت زیادہ اپنے ہی لے جاؤں گا شاید. ذاتیہ اللہ کی صفت اور دوسری صفت فعلیہ. ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے اندر ہم نے کوئی صفت مان لی, ٹھیک ہے, اللہ کی صفت مان لیجئے, ثبوتیہ ہم نے مانی ہے. ذاتیہ جب ہوگی ثبوتیہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اللہ اس کے ساتھ متصف رہتا ہے, ہمیشہ اس کے ساتھ متصف ہے, اس صفت کے ساتھ وہ بریک نہیں ہوتا. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں, ابھی اب میں ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذاتیہ حیات ہے, اللہ کی صفت ہے. علم ہے, اللہ کی صفت ہے. حیات سے کبھی بھی اللہ خالی نہیں ہوتا, علم سے اللہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا. سماعت ہے, سننا, اس سے کبھی بھی اللہ خالی نہیں ہوتا. بصارت ہے, اس سے کبھی بھی اللہ خالی نہیں ہوتا, کبھی بھی خالی نہیں ہوتا, ہمیشہ متصف مانا جاتا ہے. لیکن اللہ کلام کرتا ہے, یہ اس کی صفت ہے. کلام اللہ قرآن مقدس ہے, کلام اللہ ہے تو کلام اللہ کی صفت ہے. لیکن کلام اللہ کی صفت ذاتیہ نہیں بلکہ فعلیہ ہے. ذاتیہ نہیں بلکہ کلام اللہ کی صفت فعلیہ ہے. کیونکہ آپ اللہ ہمیشہ کلام نہیں کرتا, کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کلام نہیں کرتا ہے, مرضی ہے اس کی, کرے جب چاہے کرے جب چاہے نہ کرے. کلام اللہ جب چاہے کرے نہ کرے. تو یہ فعلیہ ہو گئی, اللہ جب چاہتا ہے کرتا ہے. اور جو برابر میں درجہ تک موجود رہتی ہے وہ ذاتی ہے. ذاتیہ اس کو کہیں گے. ثبوتیہ پلس ذاتیہ وہ ہو جائے گی جو صفت اللہ کی برابر رب العالمین کے اندر موجود ہو. ٹاپک بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے. اور فعلیہ میں یہ ہے کبھی اللہ کلام کرتا ہے کبھی اللہ کلام نہیں کرتا ہے, اس کی مرضی ہے, جب چاہے کلام کرے یا جب چاہے کلام نہ کرے. اب اسی کو میں سمیٹتے ہوئے دیکھیں تیسری والی ابھی رہ جا رہی ہے, اور اس پہ سب سے زیادہ ہم لوگ بولتے ہیں توحید عبادت پہ, کیونکہ توحید عبادت میں ہی لوگوں نے گڑبڑی زیادہ کی ہے. توحید صفات میں بھی کی ہے. توحید صفات میں بھی جو ہمارے یہاں جو خرافات چل رہی ہے, اس کو یہ اگر توحید صفات اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھ گئے تو جو نام اللہ کے لیے دوسروں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ بہت اچھے سے کاٹ سکتے ہیں, آپ ان کو الگ ہٹا سکتے ہیں. اب اللہ کی ہر صفت کے اوپر 3 سوال ہوتے ہیں. اللہ کی ہر صفت کے اوپر, جیسے مان لیجیے اللہ کی صفت ہے سمیع, 3 سوال ہیں اس کے اوپر. ہر صفت پر 3 سوال اللہ کے پیدا ہو سکتے ہیں. 3 سوال. کیا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت حقیقی ہے, حقیقی ہے اس کی؟ تو جواب اس کا ہے اللہ کی حقیقی صفت ہے. جو صفت اللہ نے ذکر کی ہے وہ اللہ کے اندر موجود ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, حقیقی صفت ہے. دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی کیفیت بتانا ممکن ہے؟ کیفیت بتا سکتے ہیں ہم اسی, اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ذریعے سے, کیفیت بتا سکتے ہیں؟ کیفیت ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. کیفیت نہیں بتا سکتے کیونکہ لیسا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ کے لیے بلند اور بہت بالا مثالیں ہیں. تیسرا یہ کہ اللہ کو کسی کے مشابہ قرار دے سکتے ہیں, اللہ کو کسی کے مشابہ قرار نہیں دے سکتے. ان دونوں کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اپنے لیے ہاتھ کو, یہ چیز بھی میں آپ کو بہت واضح طور سے سمجھا دینا چاہتا ہوں, میرا بہت آرام سے کریے گا, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کچھ چیزیں ثابت کی ہیں قرآن میں, جیسے ہاتھ ہے, بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے 2 ہاتھ کھلے ہوئے. اور اسی طریقے سے وجہ, چہرے کا ذکر ہے قرآن مقدس میں, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور اسی طریقے سے احادیث میں اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے, اللہ کے قدم کا ذکر ہے. جب جہنم کہے گی حل من مزید, کیا ہے کچھ اللہ, اللہ پوچھے گا بھر گئی, کہاں ہے اللہ, تو اللہ قدم رکھے. تو یہ قدم, ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح, کیا ہم اپنے ہاتھوں سے یا اپنے قدم سے تشبیہ کیفیت بیان کر سکتے ہیں, تشبیہ دے سکتے ہیں؟ نہیں. اور کیا دوسری چیز سے
سے دے سکتے ہیں، اپنے سے نہ دے کر کے دوسرے سے دے سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں، کیفیت بھی نہیں بتا سکتے، مشابہت بھی نہیں بتا سکتے، بنا سکتے اللہ کی۔ اب مان لیجئے اگر اس طریقے کے الفاظ آئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان الفاظ پر، جو معنی پر یہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں، اس پر ایمان رکھنا ہے، اس کی کیفیت نہیں جاننا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے تو جی کیسے ہیں، کیونکہ آپ اللہ نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ کیسے اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا ہے؟ مشابہ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نہیں کر سکتے رب العالمین کے سلسلے میں۔ اللہ کی ایک صفت، دیکھیے ہماری بھی اندر صفات ہوتی ہیں، اللہ کی بھی صفت ہے، آخر دونوں میں فرق کیا ہے؟ سمیع، اللہ بھی سننے والا، ہم بھی سننے والے ہیں نہیں، فرق کیا ہے دونوں میں؟ اللہ کی صرف ایک صفت کا آپ اندازہ کریں اور غور کریں اس صفت کے اوپر، اللہ سننے والا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ سننے والا ہے، غور کریں اس بات پر، اللہ 1 دن 2 دن 3 دن ہفتے مہینوں سے نہیں، صدیوں سے سن رہا ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کی صدائیں، فریادیں، گفتگویں، سرگوشیاں سن رہا ہے، اور اسی طریقے سے میدان عرفات میں 15 سے 20 لاکھ مسلمان اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اپنی حاجتیں رکھ رہا ہے، مشکلیں رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سن رہا ہے اور ان کے سلسلے میں فیصلے فرما رہے ہیں۔ اسی وقت پوری دنیا کے اندر کتنے انسان اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کی بھی پکار سنتا ہے، ان کا بھی جواب دیتا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان ہی نہیں، یہ صرف ایک مخلوق کی بات ہے، انسانوں کے علاوہ جنات بھی ہیں، بے شمار جنات اللہ تعالیٰ کی وہ بھی عبادت کے مکلف ہیں، وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، رب سے سوال کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اللہ اس وقت بھی وہ ان کی سن رہا ہے۔ جنات کے علاوہ اللہ کی مخلوق، ملائکہ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، وہ بھی نہ جانے ان گنت کتنی ہیں، وہ بھی اسی وقت اللہ تعالیٰ کی پکار رہے ہیں، ہر آن ہر لمحہ پکار رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں انسان، جنات، فرشتے، ان کے علاوہ اور آپ دیکھیں خشکی میں رہنے والی مخلوق ہے، ان کے علاوہ مخلوقات ہیں، سمندروں میں رہنے والی مخلوق ہے، فضاؤں میں اڑنے والی مخلوقیں ہیں، یہ جاندار کے علاوہ غیر جاندار، آپ یہ دیکھیں سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی سن بھی رہا ہے، کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوتی، کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی تکان نہیں ہوتی، سب کے سوال بھی سن رہا ہے، سب کے جواب بھی دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی سننے کی صفت ہے۔ اور ہماری سننے کی کیا ہے؟ 2 آدمی بھی اگر اپنے سوال رکھنا شروع کر دے تو کہتے بھائی تم رک جاؤ یار، ایک ایک کر کے سن لو، ایک ایک کر کے بات کر لیجیے۔ ہمارا یہ حال ہے، ہم بھی سنتے ہیں، رب بھی سنتا ہے، لیکن رب جو سنتا ہے ویسا کوئی نہیں سنتا۔ اللہ کی سننے کی طاقت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ایک صفت صرف سننے کی بیان کی گئی ہے، ہر صفت کا یہی معاملہ ہے۔ اللہ کی شان میرے بھائی بہت بلند ہے، اس بلندیوں کے ساتھ رب کے اوپر ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اب ایک سوال اور بچا ہوا ہے جو بہت اہم ہے اور بنیادی ہے آج کے اس درس سے متعلق، کہ ہم نے اللہ کے سلسلے میں اللہ موجود ہے اس کو بھی سمجھا، اللہ کی ذات کو بھی سمجھا، اس کے نام و صفات کو بھی سمجھا، عبادت چھوڑ گئی ہے۔ عبادت میں آپ بہت 2 لفظوں میں اس کو سمجھ لیجئے، اللہ جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں وہ سب کے سب تنہا اللہ کے لیے ہیں۔ اب آپ توحید کا مطلب سمجھیے، اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں بھی، اس کے نام اور صفات میں بھی، اس کی عبادت میں بھی اس کو اکیلے ماننا، تب آپ کی توحید مکمل ہوتی ہے جی۔ اگر آپ نے کسی میں بھی شریک کیا، آپ کا ایمان گیا، اللہ کے اوپر آپ کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے جو سب سے اہم ہے، مختصر ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس کا جواب میں آپ لوگوں سے سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کہاں ہے؟ اور کوئی جواب؟ ہر جگہ نہیں ہے؟ یہ سوال تو الحمدللہ مجھے یقین ہے آپ لوگ بہت اچھا دے پائیں گے، یہ سوال آپ بہت اچھا دے پائیں گے اور آپ نے دے بھی دیا ہے، کیونکہ لوگ
بڑے بڑے مفتی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہی سوال اگر مصر کے علماء سے کیا جائے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہی سوال دیکھیے، سوال بہت تفصیل کا، دیکھیے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مختصر آپ جواب دیں اس کا. بعینی یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا تھا، این اللہ. ان کے آقا نے کیا کیا؟ ان کو تھوڑا سا سزا دی تو بڑا پچھتایا، سوچا آزاد کر دوں. اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا رکو ٹھہرو جی، کوشچن پہلے سوال کے جواب دو تب آزاد کرنا. این اللہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کیا بہترین جواب دیا؟ فی السماء. ہم اتنا لمبا جواب دے رہے ہیں، اس نے بہت مختصر جواب دیا، فی السماء، اللہ آسمان میں. علامہ البانی صاحب کہتے ہیں کہ جو ایک لونڈی جو جواب اللہ کی ذات کے سلسلے میں دے گئی وہ مصر کے بڑے بڑے علماء نہیں دے سکے. وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. اس نے جواب دیا اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں، آسمانوں کے اوپر ہے. فی کا جو لفظ آ رہا ہے کنفیوژن نہیں ہو رہی ہے، فی اللہ کے معنی میں یہاں پر قرآن میں بہت جگہ پر استعمال ہوا ہے ایسا. آسمانوں میں، آسمانوں پر، آسمان یہ معنی نہیں، بلندی کے معنی میں، بلندی اوپر ہے کہ رب العالمین. اب اس کی ایگزیکٹ پوزیشن جو عقیدے کی روشنی میں ہم کو لانی ہے، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے. اور کرسی کا نہیں، کرسی کا ہے جواب. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، تو یہ کیا ہے؟ اس کے بھی اوپر عرش ہے، کرسی کے بھی اوپر عرش ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. ارے اس کی کرسی ہی آسمان و زمین نیچے ہے، آسمان و زمین یہاں آ گئے. اب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، رحمان العرش استوی. 7 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو قرآن میں دہرایا ہے، لیکن لوگ پھر بھی کنفیوز ہیں. ہر جگہ ہے اللہ، لوگ یہی کہتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ. اللہ نے 7 بار دہرایا آیت کریمہ کو، الرحمن العرش استوی، عرش کے اوپر مستوی ہے. اور کیسے؟ اپنی شان کے مطابق. کوئی تشبیہ، کوئی اس کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے، کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا وہ کیسے عرش کے اوپر ہے. اور عرش کیا ہے؟ عرش کے بارے میں تصور آپ نہیں کر سکتی جی، کیا عرش. لیکن جو لفظ استعمال کر دیا گیا اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے. اور اللہ کی ذات بہت بلند. تو اللہ کی ذات کے سلسلے میں یہ ساری چیزیں، ایمان اللہ کے اوپر، ایمان کا معنی و مفہوم کیا ہے، اللہ اس کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. اللہ موجود ہے، اللہ کو کیسے جانیں، اس کی ذات کیا ہے، صفات کیا ہے، صفات میں اس کی کیا ڈویژنیں ہیں، اور ساتھ میں صفات کے ذریعے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، اس کو جان سکتے ہیں. اس کی صفات ہم اپنے اندر لائیں گے، اللہ کے اوپر ایمان، یقین، عقیدہ اسی کثرت کے ساتھ مضبوط ہوگا. پھر اس کے بعد جو عبادت ہوگی تنہا رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. یہ آج کے درس کا اور اس کا مفہوم ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھا. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں سارے لوگ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. 2-4 منٹ ایک اور اہم بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور گزارش میں یہ کروں گا کہ آپ اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. دیکھیے ہماری جو تحریک ہے، جماعت ہے، اس تعلق سے آپ سمجھ لیں کہ ہمیشہ علماء کی رہنمائی میں چلتی آئی ہے. ہر ایرا غیرہ مطلب یہ کہ شامل ہو جائیں لوگ اور اپنی طریقے سے، اپنی مرضی سے جو چاہیں کرتے تھے، ایسا نہیں رہا ہے. ہماری جماعت کا تحریک کا معاملہ یہ ہے، یہ علماء کی سرپرستی میں چلتی ہے، اہل علم کی سرپرستی میں چلتی ہے. آپ ایک تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، تو جماعت کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جماعت کے تعلق سے کوئی بھی فیصلہ اپنے طور پر لے لیں، فیس بک پر یا واٹس ایپ پر، یا کوئی جماعت کا یا کسی عالم میرے تعلق سے کوئی فیصلہ آپ بغیر میری اجازت کے نہیں لے سکتے. مان لیجیے کچھ ایسی چیزیں آئیں بھی، مناظرے کا ایک بھائی نے جو ہے کر دیا، کسی نے چیلنج کیا، اس کا کہہ دیا جی ہاں آ جاؤ ہمارے آ جاؤ، لیکن وہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ باتیں کہی ہیں. تو دیکھیے یہ چیزیں
درست نہیں ہے۔ ہم ایک جماعت سے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں، آپ ایک جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، ایک فکر سے جڑے ہوئے ہیں، ایک منہج سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے منہج کے ساتھ جس طریقے سے چل رہے ہیں اسی طریقے سے آپ ہماری تربیت میں رہنے کی کوشش کریے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ دعوت و تبلیغ نہ کریں، سمجھائیے، بتائیے، سب کچھ کریے، لیکن کوئی ایسا فیصلہ جس سے جماعت کو نام ہو، جماعت کو نقصان پہنچے یا جماعتی افراد اس سے متاثر ہو یا غلط میسج کہیں پر جائے، یہ چیز غلط ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جماعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی فیصلہ لیں گے تو جماعت کے مشورے کے ساتھ لیں گے، اور آپ تنہا اپنی طریقے سے بالکل آزاد نہیں ہیں، کیونکہ ہماری تحریک کا معاملہ یہ رہا ہے، علماء سرپرستی کرتے ہیں، چھوٹے سے گاؤں میں بھی ہوگی جماعت تو اس میں علماء کی سرپرستی میں ہی وہ چل رہے ہوں گے، علماء ہی ان کو گائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہی ہماری ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ آخر جو بھی ہیں جن کو ہم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، عزیز ہیں، اور اس اخوت اور محبت کا اظہار بھی ان کے سامنے ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو اسی لیے تاکہ وہ بھائی کامیاب ہو جائیں، آخرت کے اندر دشمنی کی وجہ سے تو نہیں۔ لہٰذا پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، کردار سے ان دروس کو اور اس پروگرام کو منعقد کرنے کا ایک مقصد یہ بھی رہا ہے۔ ابھی آپ کی تھوڑی سی نالج کو صحیح طریقے سے ہم سمیٹ رہے ہیں، آپ کو صحیح علم آ جائے، اس کے بعد آپ کس طریقے سے دعوت تبلیغ کریں گے وہ سارے ٹاپکس آئیں گے، آپ کو کیا فرسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے، کس کو کیسے دعوت کرنی، یہ بھی چیزیں آئیں گی۔ تربیت اسی لحاظ سے کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھ کر کے جماعت کا فرد سمجھیں اور سارے لوگوں کو اپنا بھائی سمجھیے۔ نفرت کی کوئی گنجائش نہیں، نہ ہمارے یہاں سے اس بات کو پروموٹ کیا جاتا ہے، نہ ہم اس بات کو کہتے ہیں۔ محبت کے ساتھ سمجھائیے، بتائیے، اور جماعت کے سلسلے میں کوئی بھی چیز ہے جماعت کو فیصلہ لینے دیجیے، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم۔